اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ سن لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور تم کہو انظرنا، ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا، وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے، کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ کافرین نہیں چاہتے، من اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب اور نہ مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کیا جاوے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اچھائیاں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خاص کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یہاں اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں مشرکین، یہودی اور نصرانی بھی آیا کرتے تھے، تو یہود جو تھے اور عیسائی جو تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سننے کے لیے نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا مذاق اڑانے کے لیے آتے تھے، اور صحابہ کو ان کے ایمان میں شک و شبہ ڈالنے کے لیے آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے صحابہ کے اندر، صحابہ کے دوران، صحابہ کے درمیان، تو وہ کہتے تھے لا تقولوا راعنا، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا راعنا، اور کبھی کبھی اپنی دانتوں کو درمیان اپنی زبان کو دباتے تھے، راعینا کہتے، کھینچتے ہوئے کہتے تھے، راعینا، را الف عین نون الف، لیکن کبھی کبھی وہ را الف عین یا نون الف کہتے تھے، اس کا معنی ہوتا ہے، راعینا معنی ہوتا ہے یہ چرواہا، یعنی کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ چرواہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا، اور اسی کو دیکھ دیکھ کر مسلمان بھی جو اس وقت پڑھے لکھے نہیں تھے، صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہودی پڑھے لکھے تھے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر بھی مسلمان راعینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، جب آپ کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو آپ اللہ کے نبی سے کہیے انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیے اور سنیے۔ یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، ان کی باتوں کا مذاق اڑانے کے ہی در پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو لے کر مذاق اڑایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے دردناک عذاب، یعنی کہ کافر جو ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا، نبی کو تکلیف پہنچانے والا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ کافر نہیں چاہتے، من اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، یعنی کہ نہ اہل کتاب چاہتے، نہ کافر چاہتے، نہ مشرک چاہتے، ان ینزل علیکم، کہ آپ پر اتاری جائے آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر، یعنی کہ جب مسلمانوں پر کوئی خیر اترتی ہے، کوئی بلی بات، کوئی بلی چیز اللہ کی طرف سے اترتی ہے، تو مشرک نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر بلی بات اترے، مسلمانوں پر اچھائیاں اترے، وہ یہی ادھر پہ رہتے، یہی فراق میں رہتے کہ مسلمانوں کو کس طرح تکلیفیں پہنچائی جائے اور اسلام کو کس طرح دبایا جائے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خاص کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کسی کی کسی بڑے کی محتاج نہیں ہے، میں جس کو چاہوں اپنی رحمت کو دے سکتا ہوں، میری رحمت ایسا نہیں کہ اس شخص کو پہنچے گی، میں جس کو چاہوں اپنی رحمت پہنچا سکتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے چاہیے پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے پہنچاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے اور بڑی عزت والے، بڑے فضل، بڑے رتبے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کی عبادت کے لیے۔ آگے کی آیت سن لیجئے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها
अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। जी तर्जमा सुन लीजिए इसका। मा ननसख़ मिन आयतिन, हम किसी भी आयत को मनसूख नहीं करते, यानी कि जिस भी आयत को हम मनसूख करते हैं और नुनसिया या उसको हटा देते हैं या उसको भुला देते हैं, नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, हम लाते हैं उससे बेहतर, उस आयत से बेहतर या उसके जैसी। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि आपको पता नहीं, आप जानते नहीं कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का बादशाह है, ज़मीन और आसमान की ममलकत और उसकी तमाम चीज़ें अल्लाह ही के हाथ में हैं। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के अलावा कोई वली और कोई मददगार, कोई हमपल्ला अल्लाह ताला का, मतलब तुम्हारे लिए कोई अल्लाह के सिवा कोई मददगार और कोई वली नहीं है। हम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम, क्या तुम चाहते हो कि तुम पूछो तुम्हारे रसूलों से सवाल, कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले सवाल किए गए, यानी कि जैसे बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील, कौन चाहता है कि वो कुफ्र को खरीदे ईमान के बदले, कौन चाहता है कि ईमान के बदले वो कुफ्र को ले लेवे। फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील, तहकीक के बड़े गुमराही वाला रास्ता है, बड़ा गुमराह रास्ता है, बड़ा गुमराह कुन रास्ता है। जिसका उसकी तफसीर सुन लीजिए कि जब कुरान नाजिल होता था तो जो कुरान नाजिल हुआ वो मक्का में नाजिल हुआ, और उसकी मुख्तलिफ वजह उलमा ने लिखी है कि कुरान और अल्लाह के नबी क्यों हरम मक्का में, मतलब मक्का में अल्लाह ताला ने उनको नाजिल किया, हिजाज़ में नाजिल किया। तो उसकी वजह कि हिजाज़ के लोग की जो दिल की सतह थी वो बिल्कुल साफ़ थी, मतलब कि उनके अंदर ये न उन्होंने कोई किताब को पहले पढ़ा था, न वो पढ़े लिखे थे, तो अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत की। अगर हमको किसी गंदी आदत है, जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी को तम्बाकू खाने की आदत है, एक एग्जांपल ले ले, तंबाकू खाने की आदत कई सालों से है, तो हम उसको डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे भाई तू डायरेक्ट तम्बाकू छोड़ देवे, नहीं, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस बताएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता तू दिन में 10 मरतबा खाता है तो तू दिन में 7 मरतबा कर दे, 5 मरतबा कर दे, 3 मरतबा कर दे, 2 मरतबा कर दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम छुड़ाने की आदत देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला मतलब हुक्म को नाजिल करते थे मक्का में, हरम में और हिजाज में, तो उनकी हैसियत के मुताबिक नाजिल करते थे। पहले शराब मक्का में हलाल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उसको हराम नहीं किया। पहले यूँ कहा कि देखो शराब पीना बुरी बात है, हराम नहीं कहा, खाली इतना कहा कि शराब पीना बुरी बात है। फिर दूसरी मतलब ये कहा कि आप शराब की हालत में नमाज में मत आओ। फिर तीसरी मरतबा यूँ कहा, फिर चौथी मरतबा अल्लाह ताला ने यूँ कहा कि अब तुम्हारे लिए शराब हराम कर दी गई। इसी तरह अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए कुरान में कोई हुक्म नाजिल करते थे, फिर कुछ दिनों के बाद उस हुक्म को ख़त्म कर देते थे, क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह ताला मजबूत करना चाहते थे, तो कुछ हुक्म को मनसूख कर देते थे या भुला देते थे। तो अल्लाह ताला उसके बदले कोई अच्छा हुक्म या उसके ऐसा हुक्म ले आते थे। तो ये जो यहूद थे वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को कश्मकश में डालने के लिए उनके इस्लाम के बारे में यूँ कहते थे कि अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि बार बार हुक्म नाजिल करे और बार बार बदलता है। तो ये इसी तरह मुसलमानों को बहकाते थे और मुसलमानों को कुफ्र की तरफ वापस कुफ्र की तरफ लाते थे। तो ये वही बात हुई कि अगर मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल हम समझ लीजिए कि कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को, किसी बीमार को कोई नुस्खा तजवीज़ करता है उसके लिए कि उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहता है कि आपको 15 दिन तक ये दवाई खानी और 15 दिन के पास आपको मेरे पास आना है। तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है तो दवाइयों में तब्दील करता है, चीज़ों में तब्दीली करता है, उसके जो मेडिसिन होते हैं उसमें तब्दीली करता है। इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदों में पहले हुक्म को नाज़िल करते थे, फिर जब उनके अंदर अच्छाई आती थी, जब उस इस्लाम की तरफ ज़्यादा माइल होते थे, उस हुक्म को ख़त्म कर देते थे और आहिस्ता 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 जहाँ अल्लाह को लाना मंजूर होता था वहाँ तक ला देते थे। तो इसी को लेकर
یہود اور عیسائی اور مشرکین جو تھے اور مستشرکین وہ مسلمانوں کو بہکاتے تھے. اس کے بعد والی آیت ہے الم تعلم ان اللہ تعالیٰ ان کو کہتے کہ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی ملکیت زمین و آسمان میں اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں, اس کے مافیا جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام اللہ ہی کی مملکت میں ہے. پھر تم کو کیسے کہنے والے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بھائی وہ کوئی شخص کسی کمپنی کا اور کسی بڑی چیز کا مالک ہے تو اس کو پورا اختیار ہے کہ اس چیز کو آج یہ رکھے اور آج کو دوسرے دن اس کو بدل دے. تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے؟ زمین اور آسمان کی مملکت اس کے ہاتھ میں, وہ جو چاہے کر سکتا ہے اپنی مملکت میں, اپنی مملکیت میں جو چاہے بدلاؤ لا سکتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بات کان کھل کر دل کے کانوں سے سن لو کہ تمہارا کوئی ولی, کوئی مددگار اور کوئی ولی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ام تریدون ان تسألوا رسولکم, مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان شروع میں بھی اللہ کے نبی سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے. وہ بھی دیکھا دیکھی کہ یہود اپنے نبی سے سوال کرتے تھے, یہود سوال کرتے تھے, دیکھا دیکھی مسلمان بھی سوال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تم سوال کر دو تمہارے رسول سے, یعنی کہ تمہارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سوال کرو جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. یعنی کہ سوال کرنا بری بات نہیں ہے. یہاں آپ ایک بات سمجھنا, جیسے کہ آپ مجھ سے سوال کرتے, سوال کرنا بری بات نہیں, لیکن ایسے سوال کرنا جس کا کوئی ریزن, کوئی جواب ہی نہ ہو, یعنی کہ بہکانے کے لیے, ان کو پریشان کرنے کے لیے سوال کرنا. جیسے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے سوال کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کبھی کبھی تورات لے آؤ, کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. کبھی کبھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا گائے کو ذبح کرنے کا تو کہتے تھے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو, کبھی کہتے تھے کہ گائے کیسی ہو, پتلی ہو, موٹی ہو. تو ایسے سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم سوال کرنا بری بات نہیں, لیکن جو بے معنی اور بے مقصد, بے تکے سوال ہو, ایسے سوال مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اللہ تعالیٰ آگاہ کرتے کہ تم کفر کو خریدنا چاہتے ہو ایمان کے بدلے. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان سے نوازا ہے تو کیا تم کفر کو پسند کرتے ہو ایمان کے بدلے میں؟ اگر کسی نے کفر کو پسند کیا تو اس تحقیق یہ بہت بری راہ ہے, بہت برا راستہ ہے. جی اس کے بعد والی آیت کو سن لیجئے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ترجمہ سن لیجئے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں, یعنی کہ جو اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں لو يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ وہ تم کو ایمان کے بعد, تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دے. یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم ایمان میں رہو. یعنی کہ جو یہ اہل کتاب ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے پھر جاؤ اور تم واپس مشرک اور جیسے کافر اور واپس جو یہود تھے ویسے بن جاؤ. ان کی یہ چاہت ہے, دلی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں حسدا من عند انفسہم, وہ حسد کرتے اپنی ذاتوں کے متعلق, من بعد ما تبین لہم الحق, کہ اس کے بعد تمہارے پاس حق واضح ہو گیا. یعنی کہ وہ ان کو یہ ہے کہ تمہارے پاس حق کیسے آ گیا, ان کو حسد ہے اپنی ذاتوں پر. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کریجئے, معاف کیجئے. حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے فرماتے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, آپ نماز قائم کیجئے, نماز کو پڑھیے وقت تک میں, 5 وقت کی نماز 5 وقت میں پڑھیے. وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ کو ادا کیجئے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور نہیں آپ اپنی ذات کے لیے بہتر بھیجنے والے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا تُقَدِّمُوا, اور جو آگے بڑھاؤ گے اپنی ذاتوں کے لیے کچھ بھی نیک کام پاؤ گے تم اس کو اس کے پاس
اللہ کے پاس. یعنی کہ جو اب دنیا میں تم اچھا کام کرو گے، اچھے کام کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، خیر کا معاملہ کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو سنوارو گے بس اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی نیکی تم ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے. یعنی کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. یعنی کہ جو دنیا میں ہم بوئیں گے ہم آخرت میں ہم پائیں گے. یعنی کہ دنیا میں اچھے کام کریں گے اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور دیکھنے والے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں. اس آیت کی پوری تفصیل کچھ یوں ہے کہ جو یہود اور جو مشرکین اور مستشرکین جو ہے وہ مسلمانوں سے مطلب مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے کہ مسلمانوں کو ایسا پکا مذہب کیسے مل گیا، اور ان کے اندر ہی کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں کیوں اتارا. تو مسلمان یہ مشرکین اور مستشرکین اور یہود اور عیسائی حسد کرتے. وہ یوں چاہتے کہ مسلمان جیسے پہلے تھے، اسلام سے پہلے کافر جو مستشرک تھے ویسے ہو جائے. مستشرکین کس کو کہا جاتا ہے؟ مستشرکین کی جو بڑی اصطلاح جو ہے اس زمانے میں جو بولی جاتی تھی کہ جو مغربی لوگ تھے انہوں نے جب یہ مطلب دور بڑا اٹھا، یعنی کہ جب معلومات کا دور زیادہ ہوا تو انہوں نے مغرب کا علم حاصل کیا. پھر اس کے بعد یعنی مغرب کا علم یعنی کہ قرآن، شریعت اور تمام چیزوں کو حاصل کیا. پھر انہوں نے اپنے مستشرکین کی جو چیزیں تھیں اس کو حاصل کیا. ان کو مستشرکین کہا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں مستشرکین عام لوگوں پر بولا جاتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ میں ہندوستانی ہوں، آپ لوگ پاکستانی ہیں، تو ہمارے لوگ بھی اگر مغرب میں جا کر مغرب کا علوم حاصل کرے تو ان کو بھی مستشرکین کہا جاتا ہے. لیکن اصل مستشرکین کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ مغربی لوگ مشرقی لوگ کا علم حاصل کریں. جی اس کے بعد والی آیت سن لیجئے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَقَالُوا انہوں نے کہا، انہوں نے مراد یعنی کہ یہ یہود اور مشرکین جو ہے اور عیسائی اور مستشرکین جو ہے انہوں نے کہا لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا من کان هودا او نصارا، مگر جو یہودی اور جو نصارہ ہے. یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو یہود اور جو نصارہ ہے، کہ جنت اللہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ جنت ہماری جاگیرد ہے. جنت میں وہی شخص جائے گا جو یہودی اور جو نصارہ ہے. وہ یوں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرے قرآن میں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہماری باپ کی ملکیت ہے، ہم ہی جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ ان کو اب ایک دلیل، ان کو مطلب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو یہ پتہ ہے کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیرد ہے، جنت میں ہم ہی جائیں گے، تو لاؤ اس کے متعلق کوئی دلیل. یعنی کہ اگر جنت تمہاری باپ کی ملکیت ہے، یہود اور نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم یوں کہتے ہو کہ جنت میں مسلمان نہیں جائیں گے، صرف یہود اور نصارہ جائیں گے، اگر تمہارے پاس اس کے متعلق کوئی دلیل ہے تو لاؤ ہمارے پاس اگر تم سچے ہو. بلا، اللہ تعالیٰ فرماتے کیوں نہیں، جنت میں کیوں نہیں جائیں گے وہ لوگ. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، مگر وہ لوگ جو اپنے چہرے کو خالص اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے، یعنی کہ اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائے اور اللہ تعالیٰ کی احکام کو مانے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش نہ کرے، اللہ کے نبی کو مانے، تمام نبیوں کو مانے. وہ محسن، اس حال میں کہ وہ خیر خواہ ہو. وہ محسن، اس حال میں کہ وہ درحال کہ وہ نیکی کرنے والے ہو، نیکوکار میں سے ہو، دکھلانے کے لیے نہ ہو. وہ محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ یہود نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ بھی جائیں گے، لیکن وہ نصارہ وہ یہود جائیں گے جو اللہ کے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنے نبیوں کو بھی مانتے ہیں. لیکن جو یہود اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، یہود کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے آیت میں پڑھی ما ننسخ من آیت، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی احکام کو مطلب ختم بھی کرتے، کوئی حکم منسوخ کرتے پھر نیا حکم لاتے. تو یہود کا یوں ہے کہ ہم سے پہلے جتنی بھی شریعت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، وہ منسوخ ہو گئی، لیکن ہماری شریعت منسوخ نہیں ہوگی. واہ، دوسرے کا مطلب یہ بات یہ ہو گئی کہ اپنی شریعت کو کچھ نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں،
تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے. یعنی کہ جتنے بھی پہلے ادیان تھے ان پر جو ایمان لانے والے تھے، جو بھی لوگ تھے ان پر ایمان لانے والے، اب ان پر ضروری ہو گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان رکھیں. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جنت میں خالی یہود اور نصارہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہود بھی جائیں گے لیکن جو اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں. اگر وہ یوں چاہتے کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے اور جنت میں جائے، یہ امپاسبل ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاسٹ آیت ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے، یعنی کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا. یعنی کہ دنیا میں تو حالات آتے رہیں گے، اسلام کو قبول کیا ہے تو حالات آتے رہیں گے. ایسی بات نہیں کہ بعض لوگ سوال کرتے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو اسلام پر ہی کیوں اعتراضات ہوتے ہیں اور ان پر ہی کیوں تکالیفیں آتی ہے. یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، ایک مثال یاد رکھو، جس پیڑ پہ پھل میٹھے اور زیادہ ہوتے ہیں لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں. تو اسلام سچا مذہب ہے. دیکھو تمام مذہب جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ تمام متفق ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اسلام ایسا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہو تو تم ہی بلند رہو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو، سچے پکے مومن ہو، اللہ کے نبی کو ماننے والے، سچے پکے ان کے احکامات کو ماننے والے ہو، تو تم ہی سر بلند رہو گے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا حدیث میں بھی آیا ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر جو ہے اس کے لیے کیا ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو ہمارے لیے جو قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے دنیا، تو ظاہر سی بات ہے قید خانے میں اچھائیاں اور اپنے دل کی چاہت کی چیزیں نہیں ملے گی. دنیا میں ہم کو کھری کھوٹی سننی پڑے گی، اپنی من پسند کی چیزیں بالکل نہیں ملے گی. من پسند کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا دیا ہے کہ دنیا میں محنت کرو اور آخرت میں تم پاؤ گے. میں نے پہلے حدیث بتلائی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. جو تم دنیا میں اچھے کام کرو گے آخرت میں تم اس کو پاؤ گے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی پر، اللہ کے نبی کی زندگی طرح گزارے، صحابہ کے جیسی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے. یعنی کہ ہم اپنے آئیڈیل کو دنیاوی لوگوں میں سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے مطلب سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. ہرگز یہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو آئیڈیل ماننا ہے تو اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. بڑے بڑے لوگوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین جو شخص تھا اور اس کے بعد نہیں آنے والا اس جیسا شخص وہ نبی آخر الزماں پیارے حبیب سرور کائنات محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے جیسا شخص نہ آیا ہے نہ آئے گا. وہی بہترین انسان تھے دنیا میں. تو وہی ہم جو بہتر دنیا میں ہیں ہم اسی کی پیروی کریں، اسی کو فالو کریں. جی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تفسیر مکمل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.